پبلک اگر یہ کہے گی کہ ہمیں تقریر نہیں سننا ہے، ہمیں گانا سننا ہے، ہمیں ناچ دیکھنا ہے، تو کیا کل ناچنے والے اور ناچنے والیوں کو بلایا جائے گا؟ میرے بھائیوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جلسوں کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مت بنائیے۔ یہ جلسے اگر آپ ٹھیک ہے، آپ کا ایک سسٹم ہے، آپ کو مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے جلسہ کرنا ہے اور آپ بغیر جلسے کے چندہ نہیں دیں گے، اچھی بات ہے، آپ جلسہ کرائیے، مگر جلسے اور تقریر میں اور لیلا مجنوں کی کہانی میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ تقریر کے نام پر انٹرٹینمنٹ اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نام جلسہ بند کر دیجئے، اس کا نام آپ ڈرامہ رکھ لیجئے، اس کا نام مووی رکھ دیجئے، فلم رکھ دیجئے، تقریر کا نام مت دیجئے، جلسے کا نام مت دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی جب تقریریں کیا کرتے تھے، آپ کی تقریروں میں نہ تو چٹکلے ہوتے تھے، نہ تو لطیفے ہوتے تھے، نہ ہنسی مذاق ہوتا تھا، نہ کہانی قصے ہوتے تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، تقریر کیا، اپنے لیکچر دیا، آپ کی بنگلہ زبان میں کہہ دو وقتب بھی دیا، کتھا بولی آپ نے، کیسا خطبہ آپ نے دیا؟ فرمایا فوعظنا موعظۃ بلیغا، آپ نے ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریر کی جو دل کو چھو جانے والی تھی۔ وجلت منها القلوب، اس تقریر کو سن کر کے ہمارے دل کانپ گئے، وذرفت من العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی، آج آپ کی تقریر سن کر کے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ کی الوداعی تقریر ہے، آج آپ کی آخری تقریر ہے، آج آپ کی یہ انتم اور آخری تقریر ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج اس موقع پر آپ ہم کو کچھ نصیحتیں کر دیجئے، کچھ سمجھا دیجئے، کچھ باتیں بتا دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تم کو سب سے پہلے اس بات کی وصیت کر رہا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی تم اطاعت کرنا۔ جس کو تمہارا امیر بنا دیا جائے، جس کو تمہارا سردار بنا دیا جائے، جس کو تمہارا امام بنا دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرتے رہنا، اپنے امیر کی تم بات ماننا۔ کسی حبشی غلام کو بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تم اس کی بات ماننا، نافرمانی مت کرنا۔ وَمَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر تم میرے بعد زندہ رہو گے تو بہت اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تم میری سنت کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ اب یہ دیکھیے، یہ مائک بیچارہ جو ہے، یہ چینل والوں کی مہربانی سے بار بار رکوع میں چلا جا رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے اس کو؟ نہیں کچھ مت کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ ان چینل والوں کا ایک ہی کام ہے کہ صاحب تقریر ریکارڈ کریں گے اور پھر اس تقریر میں عبدالغفار صاحب نے کوئی مرچ مسالہ اگر لگا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ باقی کا مرچ مسالہ یہ لگا دیں گے۔ مولانا جرجیس صاحب اتنی بڑی مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبت سے رہائی کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن ان کے نام پر ویو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل والے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کوئی بات نہیں بولی، لیکن مولانا جرجیس صاحب کی اور میری تصویر لگا کر کے ہیڈنگ ایسی ڈال دی گئی کہ سامنے والا سوچے کہ یار اس تقریر کے اندر کیا ایسی بات ہے، ایسی ہیڈنگ لگائی گئی ہے، ایسا تھمبنیل بنائے کہ چلو اس کو سنتے ہیں۔ سنا تو اندر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے۔ سدھر جاؤ چینل والوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، بڑے ادب سے کہتا ہوں۔
چینل کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، تب بھی آپ اس چینل کا غلط یوز مت کرو میرے بھائی. کوئی غلط گندا قسم کا تھمبنیل لگا دینا، غلط چیز، غلط ہیڈنگ لگا دینا، یہ حرام ہے، غلط ہے. یہ جو بات مقرر نے نہیں کہی، آپ وہ بات اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج بہت سارے علماء کے اوپر مصیبت بن رہی ہے. یہ چینل والے مصیبت بن رہے ہیں. ان کی غلط ہیڈنگ اور ان کے غلط تھمبنیل کی وجہ سے آج نیوز والے ان تقریروں کا مس یوز کر رہے ہیں اور وہ علماء مصیبت میں پھنس رہے ہیں. اللہ کے نبی کی تقریریں ہوتی تھی، دلوں کو چھو جاتی تھی میرے پیارے صاحب. آج سیمانچل کے جلسوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا اور منورنجن کا سادھن بنا دیا ہے. ہمیں اور آپ کو اس پر بڑے درد کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج میری تقریر کا جو عنوان ہے، میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. پہلی بات، گناہ کس کو کہتے ہیں. دوسری بات، گناہ کا نقصان کیا ہے. اور تیسری بات، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. بھئی ہم اور آپ انسان ہیں، ہم منشیہ ہیں، آدم کی اولاد ہیں. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم سے غلطی ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو ایسا نہیں بنایا کہ انسان سے غلطی نہ ہوتی ہو. ہاں، فرشتے ایسے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی. اللہ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ مٹی کے تیل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑی سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی. اس جہنم کے چوکیدار کیسے ہوں گے؟ اس جہنم کی نگرانی کرنے والے کیسے ہوں گے؟ فرمایا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اس جہنم کے چوکیدار ایسے فرشتے ہوں گے جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے. ایک تو پہلے ہی جو ہے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ پہلی بار یہاں جلسہ ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے پہلی بار جب کوئی کام ہوتا ہے تو بہت ساری بھول چوک بھی ہوتی ہے، بہت ساری کمی بھی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے اور ہم سب کو اپنی کمیوں کو سدھارنے کی توفیق دے. لیکن میرے بھائیوں،